السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ یہاں پہ تشریف لائے، ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ڈاکٹر محمد شبیر صاحب، جو کہ بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے۔ ان کو بھی ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میڈیکل کے شعبے سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو پہلے تو ذرا یہی بات ہو جائے کہ اب یہ جو بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لیں گی، اس کے لیے کیا کیا جائے گا، اس کے لیے کیا سدباب کریں گے؟ جیسے ریاست دوسرے اور دیگر معاملات میں ناکام رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکیں جس کا آؤٹ بریک ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سالوں سے بہت بار سیلاب آئے ہیں جی، اور سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی گئی ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں، چاہے سابقہ تھے یا موجودہ تھے، اور یہ سالہ سال سے حکومتیں کرتے آ رہے ہیں، جی، لیکن انہوں نے اس سے عوام کو بچانے کے لیے ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ہم کہیں کہ اگر انڈیا پانی چھوڑتا ہے یا موسمی تبدیلیوں کے بعد پانی کا فلو جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کو کیسے سٹوریج کیا جائے یا کم سے کم نقصان ہو، یا اس کو کہیں ایسی جگہ پر ویسٹ کیا جائے سمندر میں جا کے، ایسے جو کینالز بنائی جائیں نیو، یا ایکچولی جو آپ کے دریا تھے ان کے صفائی کا کوئی نظام ہو۔ تو ہماری حکومتی مشینری جو ہے نا وہ کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ابھی معاملات یہ ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک بدقسمت قوم ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہوئے ہیں کہ جن کا مقصد ہے صرف عوام کو بیوقوف بنانا، سبز باغ دکھانا، لیکن عملی طور پر ایک بھی قدم ایسا نہیں اٹھاتے کہ جس سے ہماری عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف ملے۔ ہم جو ہے اگر دیکھتے ہیں ماضی میں، تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے انڈیا، اس نے 12 بار ہمیں جو ہے دھمکی دی تھی اسی چیز کی کہ اگر ہم پانی چھوڑ دیں تو تم بہہ جاؤ گے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کا میدانی علاقہ ہے، اور ہم اگر پانی ان کی طرف چھوڑیں گے تو یہ کتنا اس کو سٹوریج کر سکتے ہیں، ان کے تو ڈیمز نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے جتنے سردار وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت، دیگر ڈیمز کی مخالفت۔ اب آپ دیکھ لیں سیاسی وہ جو لوگ تھے، سیاسی وہ جو بڑے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے اور حکومتی بڑی بڑی انہوں نے وزارتیں اور بہت کچھ لیا، اور انہوں نے عوام کو گمراہ کیا کہ اگر یہ ڈیم بنیں گے تو آپ کا نقصان ہے، اور ہماری سادہ لو عوام جو ہے ان کی باتوں میں آ گئی۔ لہٰذا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج ان سے عوام اگر سوال کرتی ہے کہ ہم تو ہر سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے، پانی سٹوریج نہیں ہوتا، میدانی علاقے آتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مویشی جو ہے ہمارے وہ مر جاتے ہیں، ہماری فیملیز جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن عوام اس چیز پہ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے وزیر حضرات ہیں، یہ اس کے بعد وہی امداد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، باہر سے پوری دنیا بھر سے اقوام متحدہ دیگر سب کے پاس جاتے ہیں، ان سے امداد لیتے ہیں کہ جی ہم ریلیف دیں گے عوام کو، وہ ملتا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کچھ سیلاب زدگان کے لیے آتا ہے وہ کسی نہ کسی ہمارے منسٹر کی وائف کے گلے میں ہار وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ حالات ہیں، تو ہماری عوام کو کب شعور آئے گا؟ دیکھیں ہم امدادی معاملات جیسے ابھی محترم بھائی جان نے فرمایا، مرکزی مسلم لیگ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے کام کیا ہے گراؤنڈ پر آ کر عوام کی بھلائی کے لیے۔ لیکن اس طرح کی اور بھی آرگنائزیشنز، یہ تو خیر ایک رجسٹر پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن آرگنائزیشنز بھی ہیں، دیگر این جی اوز بھی رہیں، اور ہمارے ملک کے اندر باقی کچھ سیاسی ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جنہوں نے دکھاوے کے طور پہ بھی کچھ کیا۔ لیکن اس طرح سے عوام کو پہلے، یہ تو وہ بات ہے کہ آپ کسی گھر کے سربراہ کو پہلے مار دو، پھر اس فیملی کو جا کے کہو کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے یہ کوپریٹ کریں گے، آپ اس کو پہلے تو تباہ و برباد کرنے کے بعد یہ کر رہے ہیں۔ تو مین جو بات ہے، جتنی این جی اوز یا سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ دینی ہیں یا وہ لبرل مائنڈ کی ہیں، جتنی بھی ہیں وہ کام کر رہی ہیں، گراؤنڈ پہ چلیں کرتے ہیں، لیکن جو مین کام ہے کہ
ایسا ہو نہ کہ ہمارا ازلی دشمن ہمیں بار بار انفارم کر رہا ہے کہ میں آپ کو سیلاب کے ذریعے جو ہے تباہ کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد جو پانی بمب ہے، واٹر بمب آپ اس کو کہہ لیں، وہ اس کا استعمال کر رہا ہے، کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. ہم نے اس کے بچنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اب آتے ہیں آپ کے اس اہم سوال کی طرف کہ اب جو بیماریاں جنم لیں گی. دیکھیں، پہلے ہمارے ملک کے اندر صحت کے نظام میں ہمارے ایسے تو منسٹر ہیں جو الف بے نہیں جانتے ہیلتھ کے حوالے سے، ان کو تو ہیلتھ منسٹر لگایا گیا، وہ بھی وفاقی. اب وہ کیا کریں گے؟ جو ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی، ان کی فیلڈ ہوتی تھی آپریٹر ٹائپ کی اور فون آپریٹر اور وہ اچھا دیگر جو بھی معاملات تھے. خیر، اب یہ ہے کہ اس طرح کے ماضی میں بھی ایسے ہی رہے ہیں، ایسے ہیلتھ منسٹر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹلز کا، ڈاکٹرز کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا پورا نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ نظام صحیح نہیں ہوگا تو کیا ریلیف ملے گا؟ کتنے کیمپس لگائے جائیں گے؟ کیونکہ میڈیسن تو ابھی آپ یہاں کراچی کے ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں، پاکستان کے سارے ہاسپٹلز کے حالات دیکھ لیں، آپ کو وہاں میڈیسن نہیں ملتی. جو میڈیسن آتی ہیں، جو وہاں ڈاکٹرز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا انتظامیہ ہے، وہ آدھی سے زیادہ میڈیسن بیچ کے کھا جاتے ہیں، وہ عوام کو نہیں ملتی. آپ وزٹ کر لیں، آپ اپنی ٹیم بھیج دیں کہ 21 نیوز کی، تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کے اندر ایسی ڈسپینسریز بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پر مقصد ہے کہ ڈاکٹر ہوتا نہیں، لیکن ریکارڈ میں ان ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی سیلریز جاری ہیں. تو وہ کیا ریلیف دیں گے؟ عوام جس طرح سسک رہی ہے اسی طرح سسکے گی. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ابھی خدارہ ان سے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ رحم کھاؤ عوام کے اوپر، کہ ان کو صحت کے حوالے سے اور دیگر جو لائف سیکیور کے حوالے سے ہیں، ان کے حوالے سے عوام پر کچھ اب رحم کھاؤ اور آئندہ کام کیا جائے. شہباز صاحب، یہ ساری فلاحی تنظیمیں آخر ہیں ہی کیوں؟ ان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس میں آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب آنے والے وقتوں میں، جیسے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے لیے پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے، تو آنے والے وقتوں میں تو صورتحال اس سے زیادہ پیچیدہ ہوگی، پھر آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل. اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی اگر یہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آج کا دن ہے اس سے اگلا جو دن ہے وہ بدتر ہوگا. تو اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، موسمی تبدیلیاں آتی جائیں گی، اور آگے جو سلسلہ ہے وہ جو آفات ہیں یہ قدرتی، ان میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. یہ سائنس جو ہے آپ دیکھیں تو اس حساب سے یہ کچھ پیشن گوئیاں ہوئی ہیں. اچھا، اب جو معاملات ہیں، ہماری حکومتی ذمہ داریاں جو تھیں، آپ کراچی کو ہی لے لیں، ہم کراچی کے رہنے والے ہیں، تو آپ اس کے گرد و نواح میں دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی کوئی روڈ، کوئی سیوریج کا نظام کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے. کہ ہم ایک ایسے سٹی کو لیتے ہیں کہ جو ہمارا انٹرنیشنل سٹی ہے، صاحب کا دارالخلافہ ہے ہمارا، اور روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، آج اس کا کیا حشر کر دیا گیا. اچھا، اب یہاں جو 3 حکومتیں ہیں اس ٹائم، کراچی کے اندر 3 حکومتیں ہیں. دیکھیں، جماعت اسلامی بلدیات میں ہے، انہوں نے بہت سبز باغ دکھائے عوام کو جب بلدیات کے الیکشن ہو رہے تھے کہ جی ہم آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے. بلدیات میں ان کے علاقے ہی آپ دیکھ لیں تو کوئی نظام سیدھا نہیں ہے. اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے میئر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے 27 ارب روپے لیے ہیں، وہ اس کا کوئی کہاں گئے؟ اگر واقعی انہوں نے دیے اور انہوں نے لیے تو انہوں نے وہ 27 ارب کہاں لگائے ہیں؟ اس کا تو خیر انہوں نے حساب دے دیا نا، کہ وہ جو تنخواہوں کی مد میں ادھر ادھر کی جو ادائیگیاں ہیں اس میں سارا جا رہا ہے، حساب تو انہوں نے دیا. باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور اس سب سے بڑا میں اسٹیک تو پہلے پیپلز پارٹی کا ہے نا. تحریک انصاف کا جب دور تھا تو میں برملا کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے تو پورے پاکستان میں ایک روڈ نہیں بنایا تھا اپنے 4.25 سال میں. انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں نا، صرف وہی چور اور یہ اور گھبراؤ نہیں، گھبرانا نہیں کی باتیں ہی ہوتی رہیں. تو اب آتے ہیں، انہوں نے 17 سال سے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ابھی جو بھی نظام ہے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے پاس بھی حکومت رہی، بلدیات ان کے پاس بھی رہا. تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو کام ہوا ہے ہوا، یا جب وہ تھے جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب، ان کے دور میں ہوا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. اس ٹائم دیکھیں تو 3 لوگ ہیں، 3 مختلف سیاسی جماعتوں نے کراچی کو ٹیک اوور کر رکھا ہے. ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم تو ماشاءاللہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے، لیکن عوام کو کہیں ریلیف نہیں مل رہا. آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ روڈ کے اندر سے ایک ٹکڑا کاٹتے ہیں، ایک چھوٹا سا،
اس کو ایک پیس جیسے کوئی بریڈ کا پیس کاٹا جاتا ہے، پھر اس میں وہ جو ہے نا، بلکہ کئی تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اچھا صبح وہاں سے گزرو تو ٹھیک تھا، شام کو آئے تو جی وہ کٹا ہوا ہے، 6 دن ہفتہ وہ کٹا رہتا ہے، گاڑی ہماری نیچے لگتی ہے، پریشان عوام ہوتی ہے، پھر اس کے اندر آتے ہیں، پھر وہ آ کے اس میں ملبہ ڈال کے اور کچھ کرتے ہیں، وہ الٹا بہتر جو تھا اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو نظام ہے، کیونکہ وہ انہوں نے وہ بجٹ اپنا پیش کرنا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ وہ کیا، پورا شہر جو ہے یہ برباد ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی اندرون سندھ کے حالات بھی آپ کے نمائندگان بتا رہے تھے، تو عوام جو ہے ابھی وہ کے ایم سی کا وہ جو بجلی کا بل آیا ہے اس میں کے ایم سی کے 750 روپے، یعنی وہ انہوں نے چارجز بڑھا دیے، 400 سے خاموشی سے ہو گئے، تو وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ اچھا وہ پھر کے ایم سی کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان علاقوں میں، تو ہماری تو گلیوں میں اندر کے جو مضافاتی علاقے جانا نہیں، جبکہ الیکٹرک سٹی کا جو کے ایم سی کو بل جانا ہے کہ الیکٹرک کا، تو وہ تو آپ جو علاقے مضافاتی علاقے ہیں ارد گرد کراچی کے وہ بھی پے کر رہے ہیں، تو اتنا پیسہ آپ عوام سے لے رہے ہیں، اتنا ٹیکسز کی صورت میں جا رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آپ صرف ایک ٹیکس رہ گئے کہ وہ جو گورنمنٹ نے اب وہ بھی لگانے کہ آپ نے اپنے واش روم میں کتنی بار جا کے اس کو یوز کیا ہے، صرف وہی، اور تو کوئی ٹیکس انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف تو یہ دے نہیں سکتے کسی بھی صورت، ان کے بس میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کے بس میں نظر نہیں آ رہا، اور ایسی ہی صورتحال ہے جناب۔ وقت ہمارے سیگمنٹ کا جو اختتام کو پہنچتا ہے،